الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ امان والہ نے اپنی کتاب مبین کے 17ویں پارے میں سورۃ الحج اس مختصر سی آیت میں حج بیت اللہ کی فرضیت کے سلسلے میں، حج کے اعلان کے سلسلے میں اعلان کروایا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان کروایا کہ آپ لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کر دیں کہ دنیا بھر کے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، اس کا اعلان آپ ساری امت میں کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر ظاہر سی بات ہے ہمارے دل اور دماغ میں بھی یہ اعتراض ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے کہ جس طرح آج دنیا ترقی کی ہے اس طرح ترقی کا دور وہ نہیں تھا، وہ قدیم زمانہ تھا، پرانا زمانہ تھا۔ وہاں پر نہ کوئی گھر کا جو لوکل فون ہوتا ہے وہ فون تھا، اور نہ ہی موبائل فون تھا، اور نہ ہی میسیجوں کا زمانہ تھا، اور نہ کوئی جدید آلات کا زمانہ تھا۔ اب اعلان کرے تو کیسے کرے؟ اور اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو بجا لانا بھی ضروری ہے، لیکن میری اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اگر میں یہ اعلان یہاں کھڑے ہو کر، جنگل ہے، بیابان ہے، پہاڑ ہیں، آس پاس میں انسانیت کی کوئی نام کی کوئی چیز نہیں، اور میں اعلان کر دوں اور ساری امت سن لے، یہ کیسے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، میں اس جنگل بیابان میں کھڑے ہو کر اعلان کروں تو بہت مشکل سے کچھ دور تک میری آواز جائے گی، آپ کا یہ حکم ہے کہ سارے لوگوں میں اعلان کرو، جو مشرق میں ہیں ان کو بھی اعلان کرو، جو مغرب میں ہیں ان کو بھی اعلان کرو، شمال والوں کو بھی اعلان کرو، جنوب والوں کو بھی اعلان کرو، کہ دنیا کے چاروں طرف کے انسانوں کے درمیان میں آپ اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر اللہ نے کہا کہ اعلان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آواز کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا انسان کے بس میں جو ہے، جتنا ہے اور جتنی طاقت ہے اتنا کر لے، اور اس کی کہاں تک قبولیت ہے اور یہ عمل کہاں تک پہنچتا ہے وہ ہمارے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ پاک ہر انسان کو اس کی طاقت اور بساط اور استطاعت کے مطابق توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اس کی صلاحیت اور کیپیسٹی، اس کے قبول کرنا نہ کرنا اور اس کے اوپر اللہ کے کتنے وعدے ہیں اور کسی درجات پہ لیں گے اور کتنا اجر و ثواب ملے گا، قبول ہوگا نہیں ہوگا، یہ زیادہ سوچنے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے اللہ کا اس فرمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ انہوں نے اپنے عقل میں جو بات آئی اس کی تو اللہ کے سامنے سوال کر لیا کہ اے اللہ میں آواز لگاؤں گا، کچھ دور جائے گی، آپ کی منشا اور مقصد ساری انسانیت میں بات کو پہنچانا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے جواب میں یہ کہا کہ
آواز لگانا اور جتنی طاقت آپ کی ہے اتنی لگانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جہاں تک پہنچانا ہے اور دور دور تک پہنچانا ہے وہ ہماری قدرت کی ذمہ داری۔ انسان کی، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، اس کی طاقت محدود ہوتی ہے، اس کی آواز محدود ہوتی ہے اور اس کی صلاحیت محدود ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی آواز اور اللہ کی منشا اور مقصد اور اللہ کی حکمت اور فراست وراء الورا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی طاقت کو۔ تو اللہ کی طاقت اور قدرت تو وراء الورا ہے۔ حضرت ابراہیم روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی، آواز، ایک روایت کے مطابق مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی اور اللہ نے مقام ابراہیم کو بہت بلند کر دیا۔ جہاں کھڑے ہوئے ہیں، جہاں مقام ابراہیم میں بیت اللہ کے سامنے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر، تو وہ مقام ابراہیم وہاں پر کھڑے ہو کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، وہ اسی لیول کا نہیں تھا بلکہ اللہ نے اسے اونچا کر دیا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی۔ اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے جبل ابی قیس کے اوپر، پہاڑ کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ گئے، وہاں سے ندا لگائے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں طرف ندا لگائی کہ اے ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں، تم پر اللہ کے گھر کا حج فرض کر دیا اللہ نے، لہٰذا اللہ کے گھر کا حج کرو۔ روایت میں آتا ہے اس آواز کو اللہ پاک نے اس زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جتنے لوگ زندہ تھے صرف وہاں تک آواز نہیں پہنچائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا کے بعد جتنے وہاں ساری دنیا میں انسان بس رہے تھے صرف ان تک آواز نہیں پہنچائی، بلکہ اللہ پاک نے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں تک آواز پہنچائی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے جن کے مقدر میں اللہ کے گھر کا حج فرض ہو گیا اور جو وہ اس کے اللہ پاک اپنے دربار میں بلانے کو قبول کر لیتا ہے، اس نے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا۔ اور جو دمادم لبیک جس نے 1 مرتبہ پڑھا اسے 1 مرتبہ بیت اللہ کی حصارت نصیب ہوتی ہے، جو 2 مرتبہ پڑھ چکا ہے اسے 2 مرتبہ کی سعادت ملے گی، جو دمادم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک کتنی پتہ نہیں اللہ کے علم میں ہے کس انسان نے کتنی مرتبہ پڑھ دیا ہوگا، جتنی مرتبہ روایتوں کی بات ہے جتنی مرتبہ اس نے اس آواز پر لبیک پڑھ لیا اتنی مرتبہ اللہ پاک اسے ضرور بھی ضرور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ دیا ہو، ایسے اللہ ہم بھی توفیق عطا فرمائے، اور امت کے بڑوں کو، امت کے مردوں کو، امت کے نوجوانوں کو، امت کے بچوں کو، امت کے ہر فرد کو اللہ پاک اپنے گھر کی سعادت اور حاضری نصیب فرمائے۔ تو یہ اللہ کا اعلان تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ ساری دنیا میں آواز پہنچ گئی ہے؟ حضرت ابراہیم نے پوچھ لیا، اللہ نے بتا دیا، اب معلوم کیسے ہوگا کہ ساری دنیا میں اللہ نے آواز پہنچا دی؟ تو اس کا جواب قرآن پاک کی اسی آیت میں اللہ نے دیا ہے یَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ کہ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ ان سے پہلے بھی حج بیت اللہ کرتے تھے، چاہے جاہلیت کے زمانے میں ان سے پہلے بھی پیدل بھی حج ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 40 حج انہوں نے پیدل کیے جی۔ اس کے بعد کے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد لگاتار سلسلہ چلتا رہا
نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا، ان کے زمانے میں بھی، لیکن مستقل طور پر حج فرض نہیں تھا، نفلی اعتبار سے اعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کے بعد، اعلان کے بعد، جن کے ذمہ اللہ نے حج بیت اللہ فرض کر دیا ہے، وہ فرضیت ان کے اعلان کے بعد واقع ہوئی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زمانے سے لگاتار لوگ پیدل بھی حج کو جا رہے ہیں، حالانکہ اتنی سہولت ہے آج، پہلے کے مقابلے میں آج کتنی سہولت ہے، کچھ گھنٹوں میں وہ حج بیت اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں، مدینہ منورہ کچھ گھنٹوں میں چلے جاتے ہیں۔ اتنی سب کچھ سہولت ہونے کے باوجود بہت سارے اللہ کے بندے آج بھی ایسے ہیں جو کئی ہزاروں کلومیٹر سفر پیدل کرتے ہیں، پیدل جا رہے ہیں حج۔ کوئی 2 مہینے پہلے نکل گئے، کوئی 4 مہینے پہلے گئے، کوئی 6 اور 8 مہینے پہلے، کوئی سال پہلے نکل جاتے ہیں۔ مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے وہ اللہ کے گھر کو جاتے ہیں رجالا۔ سب سے پہلے کہا کہ پیدل آئیں گے، آپ کی آواز لگی تھی اور ہم نے آواز پہنچائی تھی، تو دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے گھر کو پیدل بھی آئیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیدل جا رہے ہیں لوگ۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور اپنی اپنی سواریوں پر، کسی کے پاس اونٹ ہوگا، کسی کے پاس گھوڑا ہوگا، پتہ نہیں کسی کے پاس، وہ زمانے کی سواریاں اور اس زمانے کے اعتبار سے بھی سواریاں الگ الگ قسم کے، الگ الگ کے پاس، قریب رہنے والوں کے پاس کار ہوتی ہے، اور ذرا دور رہنے والوں کے پاس ہوائی جہاز ہوتی ہے، پانی کی جہاز ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے سفر کر کے اللہ پاک اپنے گھر کو ہر سال لاکھوں کی تعداد میں اپنے گھر کو بلا رہے ہیں۔ یہ لوگوں کا ہجوم جوف در جوف جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس لمبے آواز کو حضرت ابراہیم کی ساری دنیا میں پہنچا دیا۔ تو اسی لمبے کو کہتے ہوئے سارے لوگ آج بھی جا رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے حج کے بڑے فضائل ہیں، فرمایا کہ جب جانے والوں کو تو یشہدوا منافع لہم، وہ جو جا رہے ہیں اپنی سعادت سمجھ کے جا رہے ہیں، حج کے لیے جائیں یا عمرہ کے لیے جائیں، وہ اپنی سعادت ہے، اپنا نفع ہے، اپنا فائدہ ہے۔ اگر نہیں کریں گے، کوئی حج بیت اللہ کے لیے نہ جائے، کوئی طواف نہ کرے، کوئی عمرہ نہ کرے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہو۔ جو جا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اپنی سعادت سمجھ کر اور اپنی قسمت اور اپنی نعمت سمجھ کر وہ اللہ کے گھر کو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی ساری دنیا حج بیت اللہ نہ کرے، کرونا کے زمانے میں ہم نے دیکھ لیا کہ سارا مطاف خالی ہے، کوئی حج کے لیے نہیں جا سکتا تھا، کوئی عمرے کے لیے نہیں جا سکتا تھا، کوئی طواف کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ کہ اللہ کی شان میں کمی آ گئی، کہ اللہ کے گھر ویران ہو گیا، کہ اللہ کے گھر کی عظمت ختم ہو گئی، کہ اللہ کے گھر کی روحانیت اور نورانیت ختم ہو گئی؟ نہیں، ایک مثال دیا اللہ نے، ایک بتایا زمانے میں لا کر کہ آپ کریں گے تو آپ پائیں گے، آپ نہیں کریں گے تو آپ محروم ہوں گے۔ ہم کریں گے ہم پائیں گے، ہم نہیں کریں گے تو ہم محروم ہوں گے۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی نفع ہے حج اور عمرہ کرنے پر، اخروی اعتبار سے بھی نفع ہے۔ دنیاوی اعتبار سے نفع کیا ہے؟ روایتوں کے اندر آتا ہے جو بندہ یا بندی اپنی محنت کی کمائی کو پونجی کر کے ایک ایک روپیہ اور پیسہ کر کے جمع کرتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جو اللہ قبول کر لیتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں ایسے ہوتی ہیں ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، لیکن بڑی محنتوں سے، کوششوں سے، جد و جہد سے اپنی کمائی میں، اپنی تنخواہ میں، اپنی قربانیوں کے ساتھ تھوڑا پیسہ کر کے یا تو عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں یا تو حج کے لیے چلے جاتے ہیں، اور اتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روپیہ خرچ کر کے اللہ کے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے چاہے مالدار حج کرے عمرہ کرے، چاہے غریب حج کرے عمرہ کرے، کوئی عمرہ کرنے والا مفلس اور فقیر نہیں ہوگا، کوئی حج کرنے والا مفلس اور فقیر نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گارنٹی فرمان ہے۔ یقین نہیں ہے ہم یہ سوچتے ہیں حج بہت سارے اللہ کے بندوں پر فرض ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے اپنے پاس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لگائیں گے گھروں کے اور بلڈنگوں کے بننے میں، پراپرٹیوں کے بڑھانے میں لگائیں گے، اور اپنے شادی بیاہ میں لاکھوں کے کروڑوں کے روپے خرچ کر دیں گے، اور چھوٹے چھوٹے پروگراموں کے لیے
एक इंतहा पैसा लुटा देंगे, बहा देंगे, वहां उनको डर खौफ नहीं होगा कि इतने लाख रुपए खर्च कर देंगे तो मैं फकीर हो जाऊंगा, पैसे कमी हो जाएंगे, और शादी में खर्च कर दूंगा तो कमी। यहाँ डर और खौफ दुनिया और दुनिया के बनाने और लगाने और इज्जतों के बटोरने में वहां इंसान को डर और खौफ महसूस नहीं होता कि मेरी दौलत कम हो जाएगी। लेकिन हज को चला जाऊंगा, 3, 4, 5 लाख रुपए लगा दूंगा तो मेरी दौलत में कमी हो जाएगी। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जाने वाला मुफलिस भी नहीं होगा, जाने वाला मोहताज भी नहीं होगा, पैसा लगाने वाला कभी कमजोर नहीं होगा। लेकिन अल्लाह के नबी की बात पर हमें यकीन नहीं है, ईमान नहीं है, भरोसा नहीं है, एतमाद नहीं है। दुनिया वालों के बातों पर भरोसा है, कंपनियों के बड़ों की बातों पर भरोसा है। इन्वेस्ट करने वाले बेशुमार ऑफर देते हैं, इन्वेस्ट करो, 1 लगाएंगे 2 मिलेंगे, 2 लगाएंगे 4 मिलेंगे। पता नहीं कहां कहां अपने मालों को बेचकर पता नहीं मुख्तलिफ स्कीमों में, मुख्तलिफ कंपनियों में लाखों और करोड़ों के रुपए लग गए और फिर वो लोग लेकर भाग गए। दुनिया बनाने और बचाने और बढ़ाने में पता नहीं कौन सी स्कीमों में लगा दिया, कंपनियों में लगा दिया। करोड़पति थे, रोडपति हो गए, भागे रातों रात, लाखों और करोड़ों रुपए खर्च हो गए। क्यों? दुनिया की हिर्स, दुनिया की लालच। यहां यकीन है कंपनी वाले की बात पर, वादे पर, स्कीम वालों की बात पर, और पता नहीं किन किन की बातों पर, दुनिया वालों की बातों पर यकीन करके आदमी अपना सरमाया माल को बेच के लगा दिया, जेवरात थे बीवी के, वालिदा के लगा दिया, और अपने खास घर में इत्मीनान से था, लेकिन खास घर बेचकर पैसे वहां लगाकर आएंगे, अच्छा किराए के घर में चला गया और वहां कंपनी डूब गई और भाग गया इंसान। और ये किराए बनने के लिए पैसे नहीं है। बहुत सारे अल्लाह के बंदे और बंदियां इसी सोच में, फिक्र में कि कंपनी वाला भाग गया, पैसे डूब गए लाखों करोड़ों, वो दुनिया से रुखसत हो गए। किसी को हार्ट आ गया, किसी के हाथ पांव फालिज आ गया और तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होकर बिस्तरों के हवाले हो गए। दुनिया वालों की बातों पर यकीन है, अल्लाह के नबी की बात पर यकीन करके ना उम्रे की सादत होगी ना हज की सादत होगी। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, जा सकते हैं लेकिन नहीं जाएंगे, लेकिन जिनके दिलों में तलब और तड़प और फिक्र होती है, सच्ची नीयत होती है, लेकिन दुनिया उनके पास नहीं होती, लेकिन अल्लाह से वो मांगते रहने की बुनियाद पर अल्लाह पाक उनको कबूल कर लेते हैं। मालदार करोड़पति लखपति देखता रह जाता है, लेकिन गरीब और इंसान और कम पैसे वाला इंसान वो अल्लाह के घर को जाकर आ भी जाता है, अल्लाह उसे कबूल भी फरमा लेते हैं। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, इसके पास अल्लाह ने माल और दौलत दिया है, अल्लाह के नबी की बात पर यकीन करें, भरोसा करें, जरूर भी जरूर। अपने दुनिया बहुत देख लेते हैं, लंदन फिरने के लिए चले जाते हैं, पेरिस फिरने के लिए चले जाते हैं, अफ्रीका के मुल्कों में फिरने के लिए, और मुख्तलिफ चीजों को और दुनिया की कुदरत की हसीन मनाजिर को देखने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए देखकर खर्च करके चले जाते हैं। पता नहीं कहां कहां जाकर दुनिया के सैर सपाटे में लगा देते हैं, लेकिन उनको दीदार की तौफीक नहीं होती, तो हरमैन शरीफैन की दीदार की तौफीक नहीं होती, मक्का जैसा मुकद्दस शहर जाना नसीब नहीं होता, आंखों से अल्लाह के घर की जियारत बराह रास्त देखना नसीब नहीं होता, सफा मरवा की सही उनको नसीब नहीं होती, अल्लाह के नबी के शहर को जाना उनको नसीब नहीं होता, उस मस्जिद में नमाज पढ़ना और रोज़ा अक़दस के सामने खड़े होकर दरूद और सलाम का नजराना पेश करने की सादत से वो महरूम हो जाते हैं। 2, 4, 5, 6 लाख का मसला है, आसानी से खर्च करके जा सकते हैं। अल्लाह ने सब पर फर्ज नहीं किया है, जिनके पास ताकत है, वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, इसके पास तोशा भी है और रास्ता भी हमवार है, कोई डर और खौफ नहीं है। ऐसा अगर अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दे दिया है, उसको जरूर भी जरूर हज बैतुल्लाह के लिए या उम्रे के लिए जाना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां फजीलत सुनाई है वहीं वईद भी सुनाई है। इसके पास तोशा भी है, ताकत भी है, इस्तिताअत भी है, जा सकता है, लेकिन फिर भी नहीं किया और इसी हालत में दुनिया से चला गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकत होने के बावजूद, कुदरत होने के बावजूद हज ना करके अगर वो मर रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे वो यहूदी होकर मरे, चाहे नसरानी होकर मरे।
کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی راتوں رات امت کے لیے رونے والے، بل بلانے والے، دل ملانے والے، امت کی نجات کے لیے اور امت کے مسائل کے حل کے لیے رونے اور گڑ گڑانے والے، اتنا شفیق نبی، اتنا مہربان نبی، اتنا محبت کرنے والا نبی کہ کبھی امت کا درد کو دیکھا نہیں جاتا تھا اللہ کے نبی سے، کبھی امت کی پریشانیوں کو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ایسا محبت کرنے والا شفیق نبی اس موقع پر آ کر اتنی سخت الفاظ میں اگر وعید سنا رہے ہیں تو مالداروں کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے اور اپنے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا کر کے زندگی میں پہلی فرصت میں اللہ کے گھر کا حج کر لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ پاک مالداروں کو ضرور یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وہ مال کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، دولت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے میں نے کہا اپنے دل میں سچی طلب پیدا کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کسی کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ ہر ایک امتی کو ضرور بھی ضرور اللہ کے گھر کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ یا اللہ بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کو آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ مکہ اور مدینے اور حرمین شریفین کی زیارتوں سے محروم ہو کر دنیا سے چلے جانے سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔